السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 1 جنوری 2023 1444 ہجری 8 جمادی الاخر کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالرزاق عمری صاحب کا اور ادارے میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامک کوشچن آنسرز اور انٹریکٹیو سیشن، فری قرآن، اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلم بھائیوں کو بھیجایا جاتا ہے الحمدللہ۔ الف ٹی وی کے لیے علماء کے دینی بیانات کے ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں۔ شرعی سوالیات و مسائل آج کے نالیوں کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں جس کا واٹس اپ نمبر ہے 9700303208۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی وقت جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کے شعبہ خواتین محترمہ بنت احمد ہیں۔ آپ LLB کے طالب علم ہیں۔ آپ کی نگرانی میں ایکٹیویٹیز انجام دیے جاتے ہیں۔ محترمہ بنت احمد ہر روز 2:30 PM سے 3 PM تک 30 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں، مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہانہ اسٹائپنڈ مہیا کیا جاتا ہے اور ہر سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء کے متعلق آپ لوگ یوٹیوب پر اگر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایڈوکیٹ نظام صاحب کے ویڈیوز موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالرزاق عمری حفظ اللہ کا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کریں بعنوان مسلم معاشرے پر LGBTIO کے اثرات۔ فضیلت الشیخ عبدالرزاق عمری حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جہاں ہماری خلقت کی ہے، جہاں ہم کو اللہ رب العالمین نے کریٹ کیا ہے، کریشن کیا ہے ہمارے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی جانور ہیں، دیگر اور بھی مخلوقات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ایک وقت معین تک پیدا فرمایا ہے۔ اب جن و انس کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز سوالات پوچھے گا، یعنی ہم کو جو زندگی عطا کی گئی ہے ان تمام زندگی کے سوالات ہم کو قیامت کے روز کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہر معاملے میں ہم کو آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو اپنی آراء کے مطابق، اپنے اوپینینز کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حدود قائم کیے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے حدود قائم کیے، بتایا اللہ رب العالمین نے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کن سے انٹریکٹ کرنا چاہیے، کن سے نہیں کرنا چاہیے، کون سا مال کمانا چاہیے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پرسپیکٹیو میں اللہ رب العالمین نے دینی تعلیمات دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول چلتا آ رہا ہے۔ تو آج ہم اپنے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے کہ ان حدود کا پاس و لحاظ نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو بیریئرز کھڑے کیے ہیں حلال و حرام کے، ان بیریئرز کو انسان توڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ شیطانیت انسان کے اندر اس قدر پیدا ہو چکی ہے کہ انسان کو کسی چیز کا کوئی خیال باقی نہ رہا۔ ان کی ایک شکل آج کا ہمارا عنوان LGBT ہے۔ LGBT سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، ہماری اپنی گفتگو انشاءاللہ 4 سے 5 محور میں رہے گی۔ ان میں سب سے پہلا ہمارا محور یہ ہے کہ LGBT اصل ہے کیا، اور ہمارے آج کے اس دور میں اس کو ٹاپک بنا کر بولنے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ سب سے پہلی چیز LGBT کمیونٹی کیوں کہا جاتا ہے۔ LGBT کا فل فارم آپ کے سامنے ہے۔ LGBT لیسبین، گے،
اس کے علاوہ جو ہے LG سے گے آتا ہے، اس کے بعد پھر B سے بائیسیکشول ٹرانسجینڈر، اور اس کے بعد پھر QR آتا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرسیکس وغیرہ آتے ہیں، یعنی ان کو LGBT+ کہا جاتا ہے. پوری ایک کمیونٹی ہے جس کے مختلف ڈیفینیشنز بتائے جاتے ہیں. اس کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ تو تمام کے سامنے واضح ہیں. اب اس کے بعد ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں کہ اس کو ذکر کرنا کیوں ضروری ہے، اس کو ٹاپک بنا کر بتانا کیوں ضروری ہے. آپ دیکھیے، میں آج ابھی نہیں بلکہ آج سے 6 ماہ پہلے، آج سے 6-7 مہینے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو ذکر کروں گا، لیکن چونکہ اس وقت یہ ایشو اتنا ریز نہیں ہوا تھا، ابھی اس وقت یہ ایشو کو اتنا ریز نہیں کیا گیا تھا، اور یہ ایشو ہمارے اپنے سمجھیے کہ ہر گھر میں داخل نہیں ہوا تھا اس وقت تک. تو دین اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب لوگ کسی چیز سے ناواقف ہوں تو ان کے درمیان چیز کو بیان کر کے فتنے میں پیدا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس تک یہ ایشو نہیں پہنچا تھا، ہمارے تک یہ فتنہ نہیں آیا تھا. تو جب فتنہ نہیں آیا تو فتنہ آنے سے پہلے اس کا ذکر کر کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا، یہ ایک عالم کی ذمہ داری یا پھر ایک دیندار کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی ہے. تو اس وقت خاموش تھے، لیکن یہ اتنا تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ جو معاملہ ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ اس قدر تیزی سے آگ پکڑ رہا ہے کہ ہر گھر میں یہ چیز داخل ہو چکی ہے. ہر بندے کو معلوم ہے. اگر کسی کو LGBT نام نہیں معلوم تو کم از کم رینبو کلرز تو وہ جانتا ہے. رینبو کمیونٹی بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو رینبو کلرز تو وہ جانتا ہے. ہمارے گھر میں بچوں کے جو کھلونے ہیں ان میں تک یہ رنگ آ چکا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ کس کو ڈینوٹ کرتا ہے. لوگ نہیں جانتے کہ ہم یہ چیز، یعنی کوئی بھی سمجھیے کہ ہر برانڈ کا ایک کلر ہوتا ہے، ہر برانڈ کا ایک تھیم ہوتا ہے. تو وہ تھیم کس کا ہے، ہم جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ تھیم کس کو ڈینوٹ کرتی ہے، وہ ہمارے اپنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان فتنوں سے آگاہ کریں، تاکہ آج یہ فتنے معاشرے میں آئے ہیں، آج یہ فتنے پبلکلی آئے ہیں، کل کے دن ان فتنوں کو ہم اپنے اسکولز میں دیکھیں گے. کل کے دن آنے والے زیادہ دور نہیں ہے. ان قریب ہم اپنے فتنوں کو، ان تمام فتنوں کو، یہ جو فتنہ سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو موومنٹ آیا ہے LGBT کا، یہ بہت تیزی سے ہمارے اپنے بچوں کو اثر انداز کرے گا، آنے والی نوجوان نسلوں کو اثر انداز کرے گا. تو اس لیے ہم پہلے ہی ان کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس ٹاپک کو یہاں پر ایز اے ٹاپک ذکر کرنا ضروری ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں آئے، یہ ریس کیسا ہوئے، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ موومنٹ بنا کیسے، اور کس طرح ان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کیا ہے، یہ ہم دیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کے سلسلے میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا. پورا واقعہ ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کے قوم کا جو سب سے بڑا گناہ تھا جس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وہ ہم تمام الحمدللہ جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فحش کاری کو انجام دیتے ہو، ایسے گناہ کو تم انجام دیتے ہو، یا پھر ایسی نیوڈیٹی کو تم انجام دیتے ہو جو تم سے قبل احدم من العالمین، اس سے پہلے کسی قوم میں نہ کسی عالمین میں کسی نے ایسا گناہ انجام دیا. نہ صرف انسانیت نے، نہ صرف ہیومینٹی نے، بلکہ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، کسی بھی مخلوق کے اندر یہ گناہ نہیں دیکھا گیا. اللہ رب العالمین نے خود اس بات کی گواہی دی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں تک آتے ہو شہوت کو لے کر، حالانکہ اللہ رب العالمین نے شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے لیے خواتین کو پیدا کیا ہے، عورتوں کو پیدا کیا ہے. یعنی مسکولین کے لیے اللہ رب العالمین نے فیمینائن بنایا ہے اپنی سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے فیمینائن کے لیے مسکولین کو رکھا ہے. یہاں سے اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا، انسان کے دل میں ڈیزائرز اللہ رب العالمین نے ڈالی، خواہشات ڈالی، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان خواہشات کو کس کے ذریعے پورا کرنا چاہیے اور کب پورا کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے ذکر کر دی ہے. تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اگر ہم اس چیز کا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کائنات میں کوئی چیز پیدا، یعنی کوئی چیز پنپی ہے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دور سے ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں گناہ دیکھا گیا. حضرت لوط علیہ السلام نے کافی کوشش کی اس کو ختم کرنے کی، حالانکہ انہوں نے تمام کوششیں کرنے کے باوجود ان کی کوشش کام نہیں آئی، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم پر عذاب سے دوچار کر دیا. تو یہ ہے سب سے بنیادی طور پر. اب اس کے بعد یہ اسی دور سے چلتا آ رہا ہے، ہر قوم میں رہا ہے، لیکن یہ اس قدر پبلکلی نہیں آ پایا. آج جس قدر یہ پبلکلی آیا ہے، اس سے قبل شاید کہ نہ آیا ہو، حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی نہیں آیا تھا.
اس لیے کہ ان کی قوم ایک چھوٹا سا پلیس ان کی تھی، اسی میں وہ گناہ ہوتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا عذاب کو دیتے ہوئے وَجَعَلَ عَالِيَهَا أَسْفَلَهَا، ہم نے ان کے جو اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان کی طرف ان کی زمین کو اٹھایا اور اس کے بعد پھر ان کو الٹا کر کے ان کو ختم کر دیا گیا، حالانکہ اس وقت اور بھی قومیں زندہ تھیں، ان کے اندر یہ برائی نہیں پائی جاتی تھی، اور آج کا ہمارا معاشرہ ساری دنیا میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، ساری دنیا میں اس چیز کا چرچا ہے، اور دنیا کا کوئی چپا ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس میں اس طرح کے فتنے کا کوئی اندیشہ نہ پایا جاتا ہو۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے ذکر کرنے کی، پھر ان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کی، کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم سے پایا جاتا ہے، لیکن ہر قوم میں رہا، لیکن یہ خاموشی سے رہا، انسان انفرادی طور پر اس گناہ کو انجام دیتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی سامنے آ جاتی بات انبیاء کرام علیہ السلام کے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ وہ ایک بستی فتح کرنے کے لیے گئے، بستی فتح کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو جس طرح خواتین سے نکاح کرتے ہیں ویسے مردوں سے بھی نکاح کرتا ہے، تو یہ بات انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی۔ جب ان کو پتہ چلی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ ایک کونسل کیا، اور اس کے بعد اس میں یہ بات طے پائی کہ اس آدمی کو جلا دیا جائے گا، اس آدمی کو ختم کر دیا جائے گا، اور لہٰذا ویسے ہی اس پر عمل درآمد ہوا۔ تو یہ ہر وقت پایا گیا ہے، لیکن یہ خاموشی سے تھا، انسان کے اپنے دل میں تھا، یا پھر اگر کوئی بندہ کسی سے بیان کرتا تو اکا دکا کے سامنے بات آ جایا کرتی تھی، لیکن آج کے اس دور میں بہت ہی تیزی سے یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ تو ہم ارلی ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں گے کہ قریب میں کب یہ چیز پیدا ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1980 سے اس چیز کا آغاز ہوا، جو اس کو مومنٹ بنایا گیا، جو اس غلطی کو، اس گناہ کو، اس فتنے کو جو ایک مومنٹ کے طور پر پیش کیا گیا، جو ایک حقوق کے حاصل کرنے کے طور پر پیش کیا گیا، جو رائٹس کو مانگتے ہوئے پیش کیا گیا، وہ اسی دور سے تھا 1980s۔ آپ دیکھیں کتنے سال ہوئے، مشکل سے ابھی 30 سے 32 سال ہوئے، اتنے اندر ہی آپ دیکھیں یہ مومنٹ شروع بھی ہوا، اتنا تیزی سے آگے بڑھا کہ یہ ساری دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے، اگر ہم دیکھیں یعنی تاریخی اعتبار سے جو مومنٹس پیش آئے ہیں، ان تمام مومنٹس میں سب سے زیادہ اگر کوئی مومنٹ سکسیسفل رہا اپنے کامیابی میں اور اپنے سمجھیے کہ تیزی سے آگے بڑھنے میں، تو یہی مومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مومنٹ آئے وہ ایک وقت تک رہے، بہت ہی اسٹرگل ان کو کرنا پڑا، اس کے بعد کامیابی ان کو حاصل ہوئی، لیکن یہ مومنٹ ایسا ہے جو 30 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل دنیا میں چھایا ہوا ہے، حتیٰ کہ پارلیمنٹس میں اس نے اپنی بات منوائی ہے، کئی ایک کنٹریز ایسی ہیں، کئی ایک کانسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جس میں اس کمیونٹی کو ایک مکمل سمجھے کہ ان کو بھی ایک حقوق دیے گئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آغاز 1980 سے ہوا۔ 1980s میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1969 میں سب سے پہلی بات 1969 میں ہوا۔ 1969 میں اسٹون وال کے نام سے کچھ رائٹس نکلے تھے یورپ میں، جنہوں نے لوگوں میں نکل کر، جو سڑکوں پہ نکل کر حقوق مانگنے کے لیے یہ آگے آئے تھے۔ 1969 میں سب سے پہلے ہوا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1987 میں جب یہ چیز بڑھتی گئی 1970s بھی چلے گئے، 1980s میں جب بات آئی تو یہ چیز اتنی بڑھ گئی تھی کہ یورپ کے پرائم منسٹر کو، انگلینڈ کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر اس بات کو بیان کرتی ہے۔ اب دیکھیے کتنے تیزی سے 10 سال کے اندر یہ بات آگے بڑھی، اور اس قدر آگے بڑھی کہ پرائم منسٹر کو اس بات پر بولنا پڑا۔ بولتے ہوئے وہ بات یہاں تک کہتی ہے، وہ خاتون تھی اس وقت، وہ بات یہ کہتی ہے کہ بچوں کو اسکولز میں یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ آپ پبلکلی کرتے ہیں، آپ اسٹریٹ پہ ساری چیزیں کریں، لیکن اسکولز کو ان تمام چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے، بچوں کو یہ وبا نہیں لگنی چاہیے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس قدر تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے 1988 میں یو کے پارلیمنٹ نے بل جاری کر دیا، یو کے پارلیمنٹ نے ایک بل جاری کر دیا جس کو سیکشن 28 کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں بات تھی کہ اسکولز میں اور جہاں پر بچے رہتے ہیں ان مقامات پر کسی بھی طرح کی ایسی باتیں نہیں کی جانی چاہیے، یعنی ہومو سیکشوالٹی کی بات وہاں پر نہیں کی جانی چاہیے، وہاں پر اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ پبلک میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں، اگر وہ سمجھیے کہ انٹرٹینمنٹ پلیسز پہ ایسا کام کرتے تو کریں، لیکن بچوں کے مقامات پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بات 1988 میں یو کے پارلیمنٹ نے بل پاس کیا تھا، لا اس کو بنا دیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بات ہوئی
1980s کی 1990s کے سمجھے 1990 کے ابھی آغاز ہیں. اب اس کے بعد 2004 تک اگر ہم آئیں گے تو کینیڈا میں بہت سارے LGBT کے جو گروپس پائے جاتے تھے انہوں نے حکومت سے حقوق طلب کرنے شروع کیے. حکومت سے انہوں نے اپنا حق طلب کرنا شروع کیا اور یہ چیز ویسٹ میں زیادہ پھیلی. اس میں زیادہ تر امریکہ پایا جاتا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس میں بہت ہی آگے پایا جاتا ہے. بہت ساری پاپولیشن آپ دیکھیں گے, حتیٰ کہ یعنی اس کی اہمیت اس قدر ہے اس ٹاپک کو بیان کرنے کی. میں بات بتانا چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے, آپ لنکڈ ان اوپن کر کے لوگوں کے پروفائلز دیکھیں, یا پھر اس کے علاوہ اب کوئی اور جو یعنی جاب کے اور ویکنسیز کے پروفائلز ہوتے ہیں, جو ویب سائٹس ہوتی ہیں, اس کو آپ اوپن کر کے دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہ میں فلاں چیزیں پڑھا ہوا ہوں, اپنا ریزیومے بناتے ہوئے, اپنا سی وی بناتے ہوئے وہ یہ بات بھی لکھتا ہے کہ میں LGBT سے متاثر ہوں, میں لیسبین ہوں, میں گے ہوں, میں سیکس ہوں, میں بائی سیکشول ہوں. اس طرح کی باتیں لکھا کرتے ہیں. یہ چیز کوئی دور نہیں ہے, آپ اپنے فون میں دیکھ سکتے ہیں, آپ سرچ کریں آپ کو خود بخود نظر آئے گی. حتیٰ کہ بہت سارے جو فلم ایکٹرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح سے بیان کرنے لگے ہیں اور یہ چیز پھیلی وہیں سے. اس چیز کو عام کرنے میں سب سے بنیادی ان کا 6 پوائنٹس کا فنڈا تھا. ان کا 6 پوائنٹس کو لے کر انہوں نے کام کیا. کام کیا کیا انہوں نے اس چیز کو عام کرنے کے لیے 1990s میں ان کا بینچ بیٹھا تھا LGBT گروپس کا. انہوں نے یہ بات طے کی کہ 6 پوائنٹس کے ذریعے ہم اس بات کو عام کریں گے. ان میں سے 2-3 پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان ایسی اس بات کو ظاہر کریں گے کیونکہ اچھوتی بات نہیں ہے. سب سے پہلا پوائنٹ کہ ہم لوگوں کے درمیان اس ایشو کو اٹھائیں گے ایسے جیسا کہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے, کوئی اچھوتا ایشو نہیں ہے, بلکہ عام معاملات جیسے انسان کے ہوتے ہیں. اب میں اپنا حق مانگ رہا ہوں تو یہ جیسے لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی, ویسے ہی اس ایشو کو اٹھایا جائے گا. دوسری بات انہوں نے یہ رکھی, اہم بات یہ ہے کہ اس کے بالمقابل اگر کوئی بندہ جاتا ہے, اگر اس سمجھے کہ آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر کوئی بندہ اس کے اپوزیشن اختیار کرتا ہے, وہ اپوزٹ سائڈ میں بیٹھتا ہے, تو اس کو ایسے کرنا ہے کہ وہ ڈسکریمنیشن کے لیول میں آ جائے گا اور ہم مظلومیت میں آ جائیں گے. وہ اس کو ہم ایسے بتائیں گے کہ وہ ہم کو ایک طرح سے یعنی ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے, وہ ہم کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور ہماری آئیڈیالوجی کو پھیلانے سے ہم کو روک رہا ہے, یا پھر ہم وہ اپوزیشن آف لبرلزم جا رہا ہے. وہ لبرل نہیں ہے وہ آدمی, وہ ایک طرح سے دین کو لے کر ٹالرنس نہیں رکھتا. اس طرح کی بات بیان کی گئی. اس طرح ان کا آغاز ہوا 1990 سے. پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں آج کل کے معاملات میں اس کو کتنا عام کیا گیا, حتیٰ کہ برانڈز میں استعمال کیا جا رہا ہے. اور بہت سارے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسکول کے نوٹ بکس پر یہ چیز آ چکی ہے, یہ جو رینبو کلرز ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ تو ان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہوا. اب ہم آتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے کہ یہ جو ہوموسیکشوالٹی ہے, ہم انشاءاللہ اسلام اس پر کیا کہتا ہے آگے ہم تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ میڈیکل ایفیکٹس کیا اس پر ہوتے ہیں, میڈیکل ال ایفیکٹس کیا اس پر ہوتے ہیں, جس کے ذریعے یعنی جو بندہ ہوموسیکشوالٹی سے دوچار ہے, ہم جس پرستی سے دوچار ہیں, اس کو میڈیکل طور پر کیا کیا نقصانات سے وہ کمیونٹی دوچار ہوتی ہے. نہ صرف وہ بندہ بلکہ پوری کمیونٹی اس کا شکار ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر جے سینیٹوور ایک PhD اسکالر ہیں جن کی ریسرچ ہوئی اس پر. وہ ریسرچ میں بات کہتے ہیں سب سے پہلا ال ایفیکٹ ہم دیکھیں اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ریڈیوسڈ آف لائف اسپین, انسان کی زندگی میں کمی واقع ہوتی ہے. جو بندہ ہوموسیکشوالٹی سے دوچار ہوتا ہے, جس کی عادت یہ ہوتی ہے ہوموسیکشوالٹی کی, ایسے بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے, اس کی وجوہات انہوں نے بیان کیے. وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سارے یعنی بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے, بہت سارے وہ سیکشول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن سے دوچار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی عمر میں کمی واقع ہوتی ہے. حتیٰ کہ بہت ساری ریسرچز ہیں, آپ بھی انشاءاللہ اس پر چیک کر سکتے ہیں. ریسرچ میرے پاس تفصیل نہیں ہے, میں وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کروں, بس میں پوائنٹس بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو ریسرچز اس قدر ہیں اس پر کہ نہ صرف انسان کی عمر میں کمی واقع ہوتی ہے, بلکہ انسان کے سمجھیے کہ میڈیکل ایفیکٹس بھی اس پر ہوتے ہیں. انسان کو فزیولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے, فزیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اور مینٹل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. ہر طرح کے ایفیکٹس انسان پر ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی زندگی میں تقریباً 20 سال کی کمی واقع ہو جاتی ہے. ایک نہیں دو نہیں بلکہ 20 سال کی کمی واقع ہو جاتی ہے. جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے آج کے دور کا, اس سے تقریباً وہ 20 سال کم زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. اور وہ کیسے اس کی زندگی ختم ہوتی ہے, کچھ بڑی بیماریوں کے ذریعے, جیسا کہ ہیپیٹائٹس ہے,
یا پھر اس کے علاوہ HIV ایڈس ہیں، یا پھر اس کے علاوہ خود انسان مینٹل ڈس آرڈرس ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان خود بخود اپنے آپ سے خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ سے یہ دو چار ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کی زندگی میں اس سے کمی واقع ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سیکشول ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز، یعنی کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو سیکشولی ابیوز کرتی ہیں، سیکشولی انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. وہ چیزیں آپ دیکھیں کہ جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا، ہیپیٹائٹس A اینڈ B، یہ دو طرح کی بیماریوں سے بھی انسان دوچار ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کے کروموزومس میں کمی واقع ہوتی ہے، ویک کروموزومس اس کے ہو جاتے ہیں. اور جب انسان کے کروموزومس اور ہارمونس کو ویک ہو جاتے ہیں تو انسان کا امیونٹی پاور ختم ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا امیونٹی پاور ختم ہو جاتا ہے تو اس پر بیماریاں آنا اور بیماریاں بسیرا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس پر ڈیسیزز بہت زیادہ آتی ہیں، انفیکشنز اس کو بہت زیادہ آتے ہیں، حتیٰ کہ جو بندہ HIV سے دوچار ہوتا ہے اس کو چھوٹا سا فلو جو آتا ہے، چھوٹا سا زکام بھی جو آتا ہے، اس پر بہت بھاری وہ ہو جاتا ہے. اب چھوٹا سا زکام ہم پر آئے تو ہم 2-4 دن میں ریکور کر لیتے ہیں، لیکن HIV سے جو بندہ دوچار ہوتا ہے وہ اس سے کو ریکور کرنے کے لیے 1 سے 2 مہینے اس کو لگ جاتے ہیں. وہ اس قدر تیزی سے، اس قدر لیٹ یعنی اس سے ریکور کر پاتا ہے، اس قدر تیزی سے بیماری اس کے اندر پھیلتی ہے، یعنی اس کے جو امیونٹی پاور ہوتا ہے اس کو پورا ڈسٹرائے کر دیتی ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ تو یہ ہوا. اب اس کے بعد جو اہم بیماری جس سے وہ دوچار ہوتا ہے وہ کینسر ہے. اب جب اس کا امیونٹی پاور ہی چلا گیا تو وہ کینسر سے دوچار ہوتا ہے. GLMA نام کی ایک آرگنائزیشن ہے جس نے ریسرچ کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ خواتین کے اندر جو بائیسیکشول ہوتی ہیں یا پھر جو کیور ہوتی ہیں، ان خواتین کے اندر بریسٹ کینسر اور جینولوجک کینسر بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کے اندر 2 طرح کے کینسرز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مرد حضرات میں لنگ کینسر ہوتا ہے، کولون کینسر ہوتا ہے، اوویرین کینسر ہوتا ہے، اور انڈومیٹریل کینسر ان کے اندر تیزی سے پھیلتا ہے. تو اس طرح ان کے اندر کینسر بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. اب اس کے بعد چوتھی اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو جاتے ہیں، مینٹل ڈس آرڈرس کا شکار ہو جاتے ہیں. نیمیسس نامی ایک آرگنائزیشن ہے نیدرلینڈ کی جس نے ریسرچ کی، اور ان کی ریسرچ 2009 کی ہے، 2009 کی ہے، مشکل سے ابھی اس کو 12-13 سال ہوئے ہیں. ان کی ریسرچ میں بات بیان کی گئی کہ وہ بندہ بہت سارے اینگزائٹیز اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور ایسا ہونے کے سبب سے انسان کو ڈرگس لینے کی عادت ہوتی ہے، اور ڈرگس لیتا ہوا وہ اس قدر اپنے آپ کو زندگی سے الگ کر لیتا ہے. یعنی جو بندہ ہوموسیکشول ہوتا ہے وہ بندے کے اندر مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتا ہے، مینٹل ڈس آرڈرس کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اب اس کے بعد یعنی سوسائڈ کا ریشیو تو بڑھ گیا جیسا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب اس کے بعد چھٹی اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ ایسے بندے جو ہوموسیکشول ہوتے ہیں ان کے اندر ڈومیسٹک وائلنس زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. ایسے بندے جو ہوموسیکشول ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا سکون ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، اطمینان ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، جس کو اللہ رب العالمین نے امن سے تعمیر کیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اولئک لہم الامن، ان کو امن ملنے والا ہے، سکون ملنے والا ہے، زندگی میں ایک طرح کا سمجھے کہ پیس ملنے والا ہے. تو ان کے پاس پیس نہیں ہوتا زندگی کا، ایک طرح سے بالکل پریشانی کی زندگی وہ گزارتے ہیں. آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو ایسا بیان کرنے کی یعنی ایسا رہنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک طرح سے ڈومیسٹک وائلنس پایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نیوزز میں کافی کہ بہت سارے امریکہ میں آپ دیکھیں بہت سارے یعنی لوگ شوٹنگ کا معاملہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس دیکھنے میں آتا ہے. آپ یورپ کے کافی ممالک میں دیکھیں، وہاں پر یعنی پیسے کے لیے انسان کسی کو بھی مار دیتا ہے. تو یہ سارے واقعات وہاں کی کنٹریز میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں یہاں کی مناسبت سے. یا پھر آپ عرب ممالک سے لے لیں یا پھر آپ اسلامی ممالک سے لے لیں، وہاں کے بالمقابل یہاں پر یہ ساری چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں بیکاز آف دس ریزن. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام اس کو کیا کہتا ہے. یہ تو ہوئے مینٹل یعنی میڈیکل چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے ہوموسیکشوالٹی کی وجہ سے. اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے. اسلام کا ابتدا ہی سے کہنا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے انسانوں کو ذکر اور انثی، میل اور فیمیل، میسکولین اور فیمینن دونوں سے ہی ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اس میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز بتائی، وہ کیا ہے کہ ہم فرام 2 جینڈرز ہیں، فرام 2 جینڈرز من ذکر و انثی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اللہ رب العالمین نے اس میں کہا ہم نے تم کو انسانی ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو تقسیم بھی مرد اور عورت میں کیا. 3 جینڈر میں اللہ رب العالمین نے تقسیم نہیں کیا. فرام 2 جینڈرز اینڈ انٹو 2 جینڈرز, 2 ہی جینڈر میں اللہ رب العالمین نے ہم کو باقی رکھا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, ہم نے اس میں سے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں بنائی. تو ہم کسی بھی انسان کا آپ صرف ڈی این اے لے کر دیکھ سکتے ہیں, آپ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کسی بھی انسان کا جو یہاں سے 10 15 20 کلومیٹر دور ہے اس کا صرف ڈی این اے لایا جائے اور لیب میں رکھ کر دیکھا جائے تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے. ڈی این اے بتا دیتا ہے کہ وہ 2 جینڈرز میں سے کون سا جینڈر ہے. ڈی این اے میں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ وہ تیسرا جینڈر کون سا ہے. تو اگر ہم میڈیکل اعتبار سے دیکھیں, بایولوجیکل پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو انسان بایولوجیکل 2 ہی ہے, مرد ہے یا عورت ہے. اللہ رب العالمین نے 2 ہی چیزیں بنائی ہیں اور اللہ رب العالمین نے چلائی ہیں انسانیت میں تو صرف 2 ہی چیزیں. تو یہ تیسری چیز کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ ہم نے تم کو 2 ہی چیزوں میں پیدا کیا, مرد اور عورت میں. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کو اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے اس میں پیدا کی ہے وہ انسان کو بالمقابل جانا ہے. انسان اگر میل ہے تو فیمیل کی طرف جائے گا, فیمیل ہے تو میل کی طرف آئے گی. یہی اللہ رب العالمین نے طریقہ کار رکھا ہے. اب انسان شیطان چونکہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہے اور شیطان اللہ رب العالمین سے کہتا ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ, میں ان کو حکم دوں گا, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں انسانوں کو حکم دوں گا تو وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بگاڑ دیں گے, اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بگاڑ دیں گے. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ بھی اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کہا کہ وہ یعنی جانوروں کو تک نہیں چھوڑیں گے بلکہ جانوروں کے بھی بہت ساری تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے, کان کاٹ دیں گے, کچھ کر دیں گے, اس کے پیر کاٹ دیں گے اس کو معلوم ہونے کے لیے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی کہ انسانوں کو ہم نے 2 جینڈر سے پیدا کیا اور 2 جینڈرز ہی باقی رہیں گے قیامت تک, تیسرا جینڈر کوئی اور نہیں ہے. اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ بایولوجیکل بات کہ جو گے جس کو کہا جاتا ہے یا پھر انٹرسیکس جس کو کہا جاتا ہے, انٹرسیکس بھی ایک طرح کا یعنی سمجھے کہ فیکٹ ہے, اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو فیکٹ ہے اس سے کیسے اسلام ڈیل کرتا ہے؟ اسلام نے کہا کہ 2 جینڈرز ہیں. اب اس کے بعد اسلام میں ان کا کیا مقام ہے؟ تو یہ حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے اور اس سے اسلام نے اچھے انداز سے ڈیل کیا ہے. اگر کوئی تیسرے جینڈر سے آ جاتا ہے یعنی سمجھیے کہ وہ اس کو جس کو خنثی عربی زبان میں کہتے ہیں, تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں, تھرموفروڈائٹ کہتے ہیں, یا پھر اس کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے جس کو عربی میں خنثی کہتے ہیں, مخنث کہا جاتا ہے, تو ایسے بندے سے اسلام نے آسانی سے ڈیل کیا. اسلام نے کہا جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کو ویسے ہی رکھا جائے گا, جب وہ بالغ ہوں تب پتہ چلے گا کہ اس میں بلوغت کو لے کر مرد کی صفات پائی جاتی ہیں یا پھر عورتوں کی صفات پائی جاتی ہیں. بلوغت کے وقت اس پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, جس کے اندر سمجھے کہ 2 آلات پائے جاتے ہیں, اس کے اندر یعنی میل کی صفات بھی پوری پائی جاتی ہیں اور فیمیل کی صفات بھی پائی جاتی ہیں. تو ایسے سلسلے میں اسلام نے کہا کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائیں انتظار کریں گے, جب وہ بالغ ہو جائے گا تب اس کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی اس میں سمجھیے کہ یعنی مکمل طور پر بات حقیقی ہے کہ جب وہ بالغ ہوگا تو دونوں میں سے ایک ہی آلات اس کے کام کریں گے. کبھی ایسا ہیومینٹی میں آج تک نہیں ہوا کہ دونوں کی دونوں صفات بالکل یعنی اپنے اچھے انداز سے کام کر رہی ہوں, یعنی وہ میل بھی مکمل طور پر ہے اور فیمیل بھی مکمل طور پر ہے, ایسا نہیں دیکھا گیا. اگر دیکھا بھی جائے آج کے دور میں تب بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بلوغت تک اس کا انتظار کریں گے, جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس میں 2 صنفیں ہیں, یعنی مشکل غیر مشکل کہتے ہیں عربی زبان میں. مشکل یعنی جس کا یعنی مرد اور عورت ہونا واضح نہیں ہے, اور غیر مشکل یعنی جس کا مرد اور عورت ہونا واضح ہے. اگر وہ بلوغت کے بعد اس کا مرد ہونا واضح ہو گیا تو وہ کسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے, اجازت علماء نے دی. اور اگر وہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر ایک طرح کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مکمل طور پر عورت بننے کی صفات اپنے اندر رکھتی ہے تو وہ میل سے نکاح کر سکتی ہے. علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے. حتیٰ کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے سمجھیے کہ عورتوں کی صفت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن مرد کی سمجھیے کہ صفت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے, تو ایسی صورت میں
اگر وہ عورت شمار ہو چکی ہے، اگر وہ عورت بن چکی ہے بلوغت کے بعد، تو اس سے مرد کے جو آلہ ہے اس کو نکال کر پھینک بھی دیا جا سکتا ہے، اس کی سرجری بھی کی جا سکتی ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ اب یہاں سے معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حقوق نہیں دیے جاتے، ان کے جو حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔ تو سب سے پہلی بات، انسان کو زندگی گزارتے ہوئے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر عبادت کرتے ہوئے جتنا حق ایک آدمی کو ملتا ہے اتنا ہی حق اس بندے کو بھی ملتا ہے، اتنا ہی حق ملتا ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو مرد کے پورے احکامات اس پر نافذ ہوں گے، اور مرد کے لیے جو جو بشارتیں ہیں، جو جو ان کے لیے فضیلتیں سنائی گئی ہیں عبادتوں کو لے کر، وہ تمام کی تمام فضیلتیں اس بندے پر بھی آئیں گی اگر وہ مرد ہے، اور اگر وہ عورت ہے تو اس پر اتنے ہی عورتوں جتنے احکامات نازل ہوں گے، اس پر سارے کے سارے عورتوں جتنے احکامات اس پر وارد ہوں گے، اور اس کے ساتھ ویسے ہی اسلام ڈیل کرے گا۔ یعنی سمجھیے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، ہم تمام کا مقصد جنت حاصل کرنا ہے، تو جنت کو حاصل کرتے ہوئے یا تو وہ مردوں کی صف میں رہے گا یا پھر وہ عورتوں کے صف میں رہے گا۔ جنت سب کو ایک ہی جیسے ملنے والی ہے، نہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے اسلام کا، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے اعمال کو اللہ رب العالمین نے تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک مرد کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، اور ایک خاتون کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ گھر میں نماز ادا کریں۔ تو جنت سب کو ملے گی، دونوں کو ملے گی، لیکن ان کے عمل کا کیا ہوگا، ان کے عمل کیسے ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین نے ڈیفرینشیٹ رکھا، اللہ رب العالمین نے الگ الگ رکھا۔ مرد الگ کام کر کے جنت میں داخل ہوگا، اور عورت الگ کام انجام دے کر جنت میں داخل ہوگی۔ تو ایسا بندہ جو انٹرسیکس سے دو چار ہیں، وہ یا تو مرد شمار کیا جائے گا اپنے خصوصیات کی وجہ سے، اپنے سمجھے کہ فنکشنز کے استعمال ہونے کی وجہ سے، فنکشننگ کی وجہ سے، یا پھر وہ عورت شمار کیا جائے گا۔ اور اسلام میں کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا گیا، صاف الفاظ میں یہ بات ہے کہ اسلام نے کسی کو نیچا دکھایا ہی نہیں ہے کسی کے سمجھیے کہ ڈس آرڈر کی وجہ سے۔ اسلام سب کو برابر حق دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے نہیں سمجھیے کہ کسی بات کو لے کر لوگوں کے سامنے کوئی بات بیان کرتا ہے، کسی کی فنکشن کے کام نہ کرنے کی وجہ سے، یا پھر سمجھیے کہ آپ کسی کے کوئی کمی کی وجہ سے، عرض کی وجہ سے، تو اسلام اس آدمی پر حد جاری کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام ایسے بندے پر لعنت بھی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو کوئی ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، اسلام میں کسی کو نیچا نہیں دکھایا گیا ہے۔ تو مسئلہ یہاں پر حل ہو گیا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو دو اس میں پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ مرد عورت سے نکاح کرے گا، عورت مرد سے نکاح کرے گی، اور اس کے بعد بتایا گیا، یعنی جو ایکچوئل فیکٹ ہے، اصل میں حقیقت ہے کہ اگر کوئی انٹرسیکس والا بندہ ہو، اگر کوئی خنثی ہو، تو اس کو یا تو مردوں میں شمار کیا جائے گا یا پھر اس کو عورتوں میں شمار کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اصل میں معاملہ کیا ہے، یہ لوگ اتنا مسئلہ کیوں پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اصل میں مسئلہ ان کا بایولوجیکل افیکٹ نہیں ہے۔ بایولوجیکل کسی بندے میں کوئی پریشانی نہیں پائی جاتی، وہ بایولوجیکل اچھا ہے، اس کو جسمانی طور پر کوئی کمی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن ان کے ذہنوں میں کمی پائی جاتی ہے۔ ذہن ان کے کجروی کا شکار ہے، ان کے ذہنوں میں بات پڑی ہوئی ہے کہ انسان جینڈر اس کا کچھ بھی ہو، وہ سیکس اپنے کسی سے بھی انجام دے سکتا ہے۔ جینڈر میں ان کو پریشانی نہیں ہے، جینڈر دو ہی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ جینڈر دو ہی ہیں، لیکن اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بندے کے دل میں شیطانی خیال آتا ہے کہ میں عورت کے بجائے مرد کی طرف جاؤں گا، تو اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے، اس کو لے کر وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ ان کی لڑائی اللہ رب العالمین کی تخلیق کو لے کر نہیں، اللہ رب العالمین کی تخلیق میں وہ سوال نہیں کھڑا کر رہے کہ اللہ رب العالمین ایسے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو لے کر ان کا سوال نہیں، بلکہ اپنے شیطانی خیال کو پروموٹ کرنے کے لیے اتنا سارا لڑائی کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیے، یعنی اس کو کیا کہا جاتا ہے، جینڈر ڈیزورفیا اس کو کہا جاتا ہے، جینڈر ڈیزورفیا کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بندہ اپنے آپ میں یہ بات محسوس کرتا ہے کہ میں مرد نہیں بلکہ عورت ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح بات کہی جاتی ہے، بہت سارے یعنی آپ نے ٹی وی اینکرز کو بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے جو ٹی وی پر انٹرویوز دیتے ہیں وہ باضابطہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آئی ایم اے مین ان اے فیمیل باڈی، آئی ایم اے بایولوجیکل مین بٹ آئی وانٹ ٹو بی اے فیمیل۔ وہ یہ بات صاف کہتے ہیں کہ میرا جسمانی طور پر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں اپنے روحانی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں مرد نہیں بلکہ عورت ہونا چاہیے تھا۔
اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سرجری سے گزرتے ہیں. سرجری کروانے کے بعد بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں, اس کے بعد زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے معاملات عام ہوتے آج کی اس دنیا میں نظر آ رہے ہیں. تو اسلام نے اس کو کوئی سمجھے کہ اس کا کوئی اسلام میں حق ہے ہی نہیں, بلکہ یہ شیطانی خیالات ہیں. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک ہم کو حکم دیا کہ عورت میں تبدیل ہونا تو دور, انسان کے یعنی سرجری کر کے اس کے جنڈر تبدیل کرنا تو دور کی بات, حتیٰ کہ اسلام نے یہاں تک ہم کو حکم دیا کہ کوئی بندہ اپنے آؤٹ لک کو بھی چینج نہیں کر سکتا. اگر آپ کا جنڈر میل ہے تو آپ کو وہی چیزیں پہننی چاہیے, آپ اپنے پہناوے کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے. اگر کوئی خاتون ہے تو خاتون کو جو اسلام نے لباس پہنایا ہے, جو لباس اسلام میں بیان کیا گیا ہے, جو سطر اسلام میں بیان کیا گیا ہے, وہی سطر کا وہ لحاظ رکھے گی. اور ایک مرد جس کو اللہ رب العالمین نے مرد بنایا ہے, وہ مردوں کا ہی لحاظ کرے گا, اسی کو سطر اتنی ہی ہوگی. اور اگر وہ اپنے اس لباس کو چینج کرنا چاہتا ہے, خواتین کا لباس پہننا چاہتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے پر لعنت کرتا ہے, اور اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. تو خواتین کا لباس نہیں پہننا چاہیے. اسلام نے اس بات سے روکا ہے. جنڈر چینج کرنا تو دور, بلکہ انسان اگر اپنے آؤٹ لک کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے سمجھیے کہ عادتوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے لوگ یعنی کرتے ہیں ایسا, یعنی زیادہ تر لیڈیز میں رہنے کی وجہ سے ان کی عادتیں بدلنے لگتی ہیں, یا پھر بہت ساری خواتین, بہت ساری لڑکیاں بچوں میں رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں, یا پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بچہ نہیں بلکہ بچی ہونا چاہیے تھا. سمجھے کہ 5 بہنیں ایک بھائی ہے, تو بھائی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بھائی رہ کے اپنے پرسنل شیئرنگس نہیں کر پا رہا ہوں, تو میں بہن رہتا تو یہ اچھا تھا. یا پھر بہت ساری بہنیں جن میں صرف بہنیں ہوتی ہیں, وہ بہنیں کوئی ایک بہن یہ کہتی ہے, کوئی ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ گھر میں اگر بھائی ہوتا تو اچھا تھا. تو انسان کے ڈیزائر کی وجہ سے اس پر احکامات جاری نہیں ہوتے. انسان کی اپنی خواہش پر دین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, انسان کی خواہش پر دین کو مبنی نہیں رکھا جا سکتا. تو بنیادی طور پر بات یہی اسلام کی کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ رب العالمین احسن الخالقین ہے, اللہ رب العالمین نے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کی خلقت میں کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ یہ ان کے شیطانی خیالات ہیں. بس یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کو عام کریں. اپنی اس بے حیائی کے ایجنڈے کو لے کر یہ اپنے سارے خیالات کو لوگوں میں عام کرنے جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور ایک طرح سے کامیاب بھی ہو چکے ہیں. تو ہم اپنے آنے والی جنریشن کو اس سے دور رکھنا انتہائی ضروری ہے. سمجھے کہ جو لوگ 80s 90s میں زندہ تھے, آپ سمجھے کہ 30-40 سال جن کی عمر ہے, آج سے 30-40 سال پہلے کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں پایا جاتا تھا. کہیں کہیں اکا دکا بات پائی جاتی تھی, حتیٰ کہ انسان کے 20-30 سال عمر ہو گئی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کوئی مرد بھی کسی مرد کے ساتھ سمجھے کہ صحبت کرتا ہے. انسان کو معلوم ہی نہیں تھا. لیکن یہ بات اتنی عام ہو چکی ہے, آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے سنیں گے کہ بچی صرف اس کو نہیں معلوم کہ لیسبین کس کو کہتے ہیں, لیکن 8th-9th کلاس کی بچی یہ کہتی ہے کہ میں لیسبین ہوں. اس کو معلوم نہیں کہ میں کیا ہوں, اس کو اصل ڈیفینیشن نہیں معلوم, لیکن وہ اپنے زبان سے ادا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ ان کو یہ ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے. یہ سارا معاشرہ ان کو ایسی چیزیں مہیا کر رہا ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے کہ یعنی معاشرے پر اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے. معاشرے پر اگر ہم اپنے بچوں کو چھوڑیں گے تو اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا. آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, یا پھر اس سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کی جو اولادیں تھیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان کے معاشرے پر ان کا اثر زیادہ تھا, معاشرے سے وہ اثر انداز تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے گھر میں نبی کو رکھتے ہوئے بھی اسلام قبول نہیں کیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فاراوی نام کے ایک ٹرائب پائے جاتے ہیں. آپ اس کو بہت ہی سمجھے کہ انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری, آپ بھی اس کو دیکھیں, نیشنل جغرافک میں اس کو بیان کیا گیا ہے, یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. آپ وہ ڈاکیومنٹری دیکھیں, بہت ہی بہترین ڈاکیومنٹری ہے. وہ کینیبلزم آپ کو معلوم ہوگا, یعنی آدم خور جس کو کہا جاتا ہے, انسانوں کو کھانے والے, وہ لوگ ٹرائب تھے. حتیٰ کہ 2010 تک بھی یہ معاملات ان کے اندر پائے جاتے تھے. جب مشنریز ان تک پہنچے, ان کو بتایا, ان سے ملاقات ہوئی, انٹریکٹ ہوئے, ان کو مورالٹی جب انہوں نے سکھایا, اس کے بعد ان کے اندر تبدیلی آئی. لیکن اس سے پہلے 2010 تک بھی وہ انسانوں کو کاٹ کر کھایا کرتے تھے. ان میں سے بوڑھے آدمی کا انٹرویو ہوا. میں جو انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی کہ کاراوی نام کے ٹرائب میں, جو افریقہ کے ایک ٹرائب ہے, تو ان کے ایک بوڑھے آدمی سے انٹرویو کیا گیا. پوچھنے والا پوچھتا ہے بیٹھ کر کہ آپ لوگ کس طرح کھاتے تھے انسانوں کو, آخر آپ لوگوں کو یعنی ڈر نہیں ہوتا تھا
کسی قسم کی کوئی سمجھے کہ ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی کھانے سے. وہ سوال کرتا ہے تو وہ جواب میں تھوڑی دیر سوچتا ہے, سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے سب لوگ کھا رہے تھے اس لیے ہم بھی کھا رہے تھے. اس کا جواب یہی ہوتا ہے صرف کہ سب لوگ کھا رہے تھے اس لیے ہم بھی کھا رہے تھے. وہ پوچھتا ہے کہ کیا یعنی گوشت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے, کیا مزہ اس کا ہوتا ہے, مرد کا گوشت الگ یا عورت کا گوشت الگ؟ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں, عام گوشت کی طرح ہوتا ہے, ہم بھی کھاتے تھے. اب اس سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں تم اس چیز کو لے کر کیا سمجھتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل غلط تھا اور آج کے دور میں اس کو ختم ہو چکا ہے الحمدللہ. وہ کہتا ہے ختم ہو چکا ہے اور آگے بھی یہ ختم رہنا ہی چاہیے. میں اس بات کو اٹھاتا ہوں, میں اس بات کا موٹو لیتا ہوں کہ یہ چیز کو آگے بھی ختم رہنا چاہیے. تو اس طرح میں آپ کو اس کی مثال کے ذریعے بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں جو چیز عام ہو رہی ہے اس میں اگر ہم اپنے بچوں کو لگام نہیں دیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جب یہ چل رہا تھا تو ہم بھی کر رہے تھے, کہیں ہمارے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ نہ پیش آ جائے. اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اور تمام یہ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آگاہ رکھیں. آپ ان کو بتائیں کہ مختلف قسم کے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو فحاشیت کو عام کرنا چاہتے ہیں, تو ان فحاشیت سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ تو بات ہوئی ٹرانسجینڈر کی. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں, انٹرسٹنگ بات, کہ لوگ یہیں تک نہیں رکے. اب لوگوں کو نہیں روکا گیا تو اس قدر آگے نکل جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا ویسے لوگ آج بھی پائے جا رہے ہیں. ٹرانس اسپیشیز ان کو کہا جاتا ہے, ٹرانس اسپیشیز ان کو کہا جاتا ہے. کچھ بندے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں انسان نہیں بلکہ میں جانور ہونا چاہیے تھا. کوئی سمجھتا ہے میں کتا ہونا چاہیے تھا. یہ کوئی میں بات خیالی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, فیکٹ ہے. آپ یوٹیوب پر چیک کریں, آپ سرچ کریں, آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں. ایک بندہ جرافی بننا چاہتا ہے اپنے آپ کو اور وہ جرافی جیسے ہی کام کرتا ہے. ایک بندہ بلی بننا چاہتی ہے, ایک عورت جو بلی جیسے کام کرتی ہے, ٹرانس اسپیشیز ان کو کہا جاتا ہے. تو آخر کہاں تک چلے جائیں گے؟ یہ شیطانی خیالات نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد سے غافل ہو کر شیطان انسان کو کن کن چیزوں میں مبتلا کر رہا ہے آپ دیکھیے. تو لہٰذا ہم کو اپنے بچوں کو یہیں پر ہی روک دینا چاہیے. اب اس کے بعد آگے اور اہم بات یہ ہے کہ ان اہم معاملات میں یعنی اس طرح کے جو باتیں عام ہو رہی ہیں, اس طرح کی جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں, ان میں ہمارا مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کبھی ہم سے کوئی یعنی پوچھنے میں آئے, آج کل یہ ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ چل رہا ہے, ہندوستان میں بھی شروع ہو چکا ہے, لیکن یہ چیزیں ہم تک الحمدللہ نہیں پہنچی ہیں. دہلی وغیرہ میں, ممبئی وغیرہ میں انٹرویوز لیے گئے, پوچھے گئے کہ بھائی آپ ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کوئی کہتی ہے ہاں ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں. اور ہم بھی ایک میٹروپولیٹن سٹی میں رہتے ہیں, ہم بھی حیدرآباد میں رہتے ہیں, تو ہماری سٹی بھی انڈیا کے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سٹیز میں سے ہے. تو ایسے میں ہمارا اپنا کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے؟ ہم اپنے سب سے پہلا ہمارا اپنا پرسنلی ہم اس چیز کو برا سمجھیں, ہمارے دل میں اس چیز کو لے کر برائی یعنی سمجھیے کہ ایک طرح سے شرمندگی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسے دور میں رکھا ہے جس میں ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں, ایسی برائیاں انسانیت کی ختم ہونے کی حد ہے. سمجھیے اینیملز میں بھی یہ چیزیں نہیں پائی جاتی, جانوروں میں بھی یہ چیزیں نہیں پائی جاتی جس کو انسانوں نے جاری کر رکھا ہے. ایسے فتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حیا انسان کے لیے انتہائی اہم ہے. اللہ کے نبی نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان. ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق, اور ایمان کا سب سے چھوٹا رکن یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا شعبہ ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذ لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تم حیا نہیں کرتے, شرم نہیں کرتے, تو جو چاہے کرتے پھرو. یعنی حیا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ایمان کا سب سے بنیادی درجہ بیان کیا. اس کے بعد سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اس میں ساری عبادتیں آ گئیں, نماز آ گئی, روزہ آ گیا, اس میں زکوٰۃ آ گئی, تمام عبادتیں اس میں آ گئیں. نماز کی اتنی اہمیت, روزے کی اتنی اہمیت, لیکن ان تمام کے باوجود اللہ کے نبی صرف حیا کا ذکر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس بندے کے اندر حیا ہوگی اس کے اندر تمام خیر آ جائیں گے. جس بندے کے اندر حیا نہیں ہوگی اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ ہومو سیکشوالٹی سے دوچار ہوتا ہے, ایسے بندے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اگر کسی آدمی کو دیکھو یعمل عمل قوم لوط, جو وہ
قوم لوط کی طرح کام کرتا ہے، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَمَفْعُولَ بِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسلامی حکومت ہے تو ویسے مقام پر اگر کوئی بندہ ہم جنس پرستی کرتا ہے تو ایسے بندے کو، کرنے والے کو بھی اور وہ جس کے ساتھ کر رہا ہے، دونوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے. اس لیے کہ ایسا کرنے کے بعد انسان کے اندر کوئی خیر ہی نہیں پایا جاتا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الداء والدواء میں ذکر کرتے ہیں وجہ کیا ہے اس کو قتل کرنے کی. یعنی جو بندہ مفعول بہ ہے، جس کے ساتھ یعنی کیا گیا ہے، کرنے والا تو الگ ہے، جس کے ساتھ کیا گیا ہے اس کو کیوں قتل کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونے کے بعد حیا کی کوئی درجے باقی نہیں رہتے انسان کے اندر. ساری حیا کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین سے بھی حیا ختم ہو گئی، انسانوں سے بھی حیا ختم ہو جاتی ہے انسان کی. تو ایسے بندے کا رہنا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکامات بھی ہمارے سامنے ہیں. اہم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دل میں برا جانیں ان تمام چیزوں کو. اور میں جیسا کہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، صرف یہی ایک چیز نہیں ہے، یہی ایک فتنہ نہیں ہے، اس سے متعلق اور بھی کئی فتنے ہیں. میں 2-3 کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یعنی انسان حیا کو ختم کرتے ہوئے کس قدر آگے نکل رہا ہے. آپ دیکھیے نیوڈیٹی کتنی عام ہو رہی ہے، ننگا پن کتنا عام نہیں ہو رہا ہے. بہت سارے فیشن شوز ایسے ہیں جس میں انسان مکمل ننگا ہو کر واک کرتا ہے، مکمل ننگا ہو کر واک کرتا ہے. اس طرح بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اپنے رحم والے رشتہ دار جو محرم ہیں، بھائی بہن یا پھر بیٹی باپ، ایسے رشتوں کو لے کر بہت سارے چیزیں عام کی جا رہی ہیں. بہت ساری ڈارک ویب، ڈیپ ویب میں ایسی چیزیں عام کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے حیا کے سارے پردے ختم کیے جا رہے ہیں. یعنی سیکشول تعلقات ایک بیٹی اور باپ کے، ایک ماں اور بیٹے کے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ لو از لو، محبت تو محبت ہے، کس سے بھی ہو جائے، باپ سے بھی محبت ہو جائے، بھائی سے بھی محبت ہو جائے، محبت محبت ہے. تو یہ انسان کے اپنی دلی خیالات کو انسان دین نہیں بنا سکتا. اگر اس طرح ہر خیال پہ اگر عمل کرنے کی بات ہوتی تو کوئی بندہ سوچتا کسی سے غصہ ہو کر اس کو قتل کر دوں، تو کیا قتل کر دیں گے؟ کوئی بندہ چاہتا کہ راتوں رات امیر ہو جاؤں اور رات میں جا کر چوری کر لوں، کیا چوری ایسے ہی ہو جائے گی؟ ہر خیال جو انسان کے دل میں آتا ہے، ہر خیال پیور نہیں ہوتا، ہر خیال اچھا نہیں ہوتا، شیطانی خیالات ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، سکھایا کہ جب شیطان انسان کے دل میں وسوسہ کرے فلیستعذ باللہ، بندہ اللہ رب العالمین سے تعوذ مانگے. تو ہر خیال جو انسان کے دل میں آتا ہے اس کو ہم اپنی آئیڈینٹی نہیں بتا سکتے. آپ دیکھیے آج اس کو آئیڈینٹی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے. یہ کمیونٹی ایسے یعنی لوگوں میں، آپ نے حال ہی میں دیکھا قطر میں جب ورلڈ کپ ہوا، فیفا ورلڈ کپ، اس میں کس قدر یعنی فیفا کو یعنی قطر کو کس طرح ڈسکریمنیٹ نہیں کیا گیا، قطر کو کس طرح برا بھلا نہیں کیا گیا. دنیا کے کونے کونے سے اس قطر کو برا بھلا کہا جا رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اس کمیونٹی کو اس نے آنے نہیں دیا، اپنے کھیل کے میدانوں میں اس نے اس کو پروموٹ کرنے نہیں دیا تھا. کیوں؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اپنے جو مورل ویلیوز ہیں اس کو کوئی داغ دھبا نہ پہنچے، ہمارے بچوں کے کانوں تک یہ بات نہ پہنچے، ہمارے بچوں کو نظروں میں بات نہ آئے، وہ یہ چاہتا ہے. تو لہٰذا ہم بھی اسی قدر حرص رکھیں دین کو لے کر، اسی قدر غیرت ہمارے اپنے دل میں ہونی چاہیے. اگر یہ چیز عام ہوگی، نہ صرف یہ چیزیں بلکہ میں جیسا کہ 2-3 باتیں اور بھی میں نے آپ کے سامنے بتائیں، یہ چیزیں اگر عام ہوگی تو انسانوں کے اندر حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی. یہ چیز آنے والی ہے ایسٹ تک، یہ چیز ہمارے اپنے معاشرے میں بھی چند سالوں بعد ہم دیکھیں گے. تو پہلے ہی سے تیار رہنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اور خصوصاً ہمارا کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے اس سلسلے میں، میں نے پہلی بات آپ کے سامنے کہی کہ ہمارے اپنے دل میں اس کو لے کر اللہ رب العالمین کے تئیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو نے ہم کو ایسے دور میں رکھا جس میں اس قدر اور اتنے گھنونے فتنے پائے جاتے ہیں. فتنے الگ طرح کے ہوتے تو الگ بات تھی، لیکن حیا کو لے کر اگر کسی میں فتنہ آ جاتا ہے تو وہ بہت بڑا فتنہ انسان کا بن جاتا ہے. شبہات کو لے کر فتنہ انسان کا آ جائے تو بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے. اور یہ 2 طرح کے فتنے بھی اس دور میں پائے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ شہوات کے بہت سارے فتنے ہیں، میں نے آپ کے 2-3 آپ کے سامنے ذکر کیے، اور بھی بہت ساری لسٹ ان کی ہے. ان تمام کو لے کر اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. جو بچے ہمارے دیکھتے ہیں ہم ٹین ایج کو پہنچ گئے، ٹین ایجرز میں آپ یہ بات کو بتائیں کہ ایسے ایسے معاملات ہیں، ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں ان کو ڈینوٹ کرتی ہیں، یہ چیزیں ان کی پروموشن ہے، ان تمام سے دور رہنا چاہیے. اس طرح کے معاملات ہمارے اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے. اب دیکھیں ہالی ووڈ تک یہ چیز آئی، کل کے دن بالی ووڈ میں بھی آ جائے گی.
کل کے دن ہمارے یعنی اس کے ذریعے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بلایا جاتا ہے تقریر کے لیے. تو جب وہ آئیں ان کے یعنی سمجھیے کہ وہ جو کوڈ پہنتے ہیں ان کا ڈریس کوڈ میں کسی بھی طرح کا یہ ہو جائے تو بچہ دیکھ کر اس سے متاثر ہو. کل کے دن ہمارے بچے بھی ویسا سلانا شروع کر دیں. یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے، کوئی امیجنری بات نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے، ہوتا آ رہا ہے. یہی طریقہ ہے انسانوں کے یعنی لوگوں کو چیزوں کو عام کرنے کا لوگوں کے درمیان. تو اس طرح اپنے بچوں کو بھی اس سے آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے، ٹین ایجرز کو. اور اس کے بعد دوسری اور اہم چیز یہ ہے کہ جن انسٹیٹیوشنس میں یا پھر جن ورک پلیسز میں ہمارے بچے کام کرتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کا ایک مرتبہ یعنی سمجھے کہ ریویو کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جا کر ہم دیکھیں کہ اسکولس میں کہیں ان چیزوں کو پروموٹ تو نہیں کیا جاتا. اسکول کے پرنسپل کا اس کو لے کر کیا بات ہے، اسکول کے ٹیچرز کو لے کر ان سلسلے میں کیا ان کے آراء پائے جاتے ہیں، ان کے اوپینینز کیا پائے جاتے ہیں. اس طرح ایک مرتبہ دیکھنے سے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس اسکول میں یعنی اسٹڈی کنٹینیو کریں یا پھر ان کو وہاں سے ڈسکنٹینیو کر کے کسی اور اچھے ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس لیے کہ اگر بچہ پڑھتے ہوئے جو اوپینین بنا لیتا ہے زندگی بھر اس کا اوپینین وہی باقی رہ جاتا ہے. تو ہمارے لیے کچھ باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس طرح کے آنے والے تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھیں. اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے اور اللہ رب العالمین ان تمام فتنوں سے ہمارے اپنے گھر والوں کی، ہماری اپنی جانوں کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.